السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑھائی، کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ اس بات کی اطلاع دی جا چکی ہے کہ آج کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے آیت الکرسی کا خلاصہ۔ آیت الکرسی جو قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، بڑی عظمت والی آیت ہے اور پورے قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ اس کے فضائل تفصیلی طور پر ہم گزشتہ جمعہ کے دن، جمعہ کے خطبے میں اس آیت کی فضائل ہم سن کر آئے ہیں۔ اب میں مناسب نہیں سمجھتا کہ آج پھر سے فضائل کو دہرایا جائے۔ اب انشاءاللہ یہ آیت الکرسی کا جو خلاصہ، اس کا معنی اور مفہوم، اس کو اتنی بلندی اور اس کو اتنی عظمت والی آیت کیوں قرار دیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے اندر کیا بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ انشاءاللہ اس کی تفصیل مختصر طور پہ انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو حق بات کہنے اور ہم سب کو حق بات سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
سب سے پہلے میں اس آیت کا انشاءاللہ ترجمہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، اس کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ لا الہ الا اللہ میں لاسٹ میں اللہ کا نام آیا، یہاں پر اس میں ہو گیا نہیں، یا ہو بولے تو وہ، ہو بولے تو وہ، the third person کے لیے عربی میں ہو استعمال ہوتا، لا الہ الا ہو، ہو بولے تو وہ یعنی اللہ۔ تو اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کس کے سوا؟ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کی صرف عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جاتی، جو زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے، حی القیوم کا معنی، اور جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، اس کو اونگ بھی نہیں ہے اور نیند بھی نہیں ہے، اور یہ زمین و آسمان اور اس کے اندر موجود تمام چیزوں کا وہ مالک ہے۔ کون؟ اللہ۔ زمین و آسمان اور پھر اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ساری مخلوق کا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے۔ اور کیا بول اللہ تبارک و تعالیٰ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے؟ سمجھ رہے؟ کسی کی سفارش یعنی شفاعت کرنے کا کسی کو جو ہے اختیار نہیں ہے، جہاں تک جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کرنے کا اجازت نہیں دیتے وہ کوئی اجازت نہیں، وہ شفاعت نہیں کر سکتا۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے؟ اور وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو پیچھے ہے، جو اس کے سامنے اور جو اس کے پیچھے ہے وہ سب چیز کو جانتا ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تمام چیزوں کو جاننے والا، آگے پیچھے، ہمارے آگے کیا ہے، ہمارے پیچھے کیا ہے، ہمارے دائیں کیا ہے، ہمارے بائیں کیا ہے، ہمارے ظاہری طور پہ ہمارے اندر کیا، ظاہری طور پہ ہمارے چیزوں کو، ہماری باتوں کو، ہمارے اعمال کو جو ہے جاننے والا، اور باطنی طور پر بھی جو بھی ہے ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر جو بھی چھپا ہوا ہے وہ سب کو جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کا علم کا جو ہے کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ کے علم کا اندازہ بھی کوئی نہیں لگا سکتا، وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ اس کی کرسی جو ہے، اس کی کرسی جو ہے زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی جو ہے زمین و آسمان کو گھیرے میں لے رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے اس آیت کا۔ اب ہم دیکھیں گے اس ترجمے کے اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا جو ہے تفسیر جو ہے بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کی ہمیں کیا تفسیر جو ہے ملتی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے۔ ہم پہلے یہ دیکھیں گے یہ لا الہ الا اللہ کا جو اس آیت کے اندر 10 جملے رکھے گئے، 10 جملے ہیں، اور اس آیت کو عظمت آیت کیوں کہا گیا کہ اس میں وہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ صفات بیان کیے گئے جو کسی اور آیت کے اندر آپ کو اتنی صفتیں، اتنی اللہ کی صفتیں جو ہے ایک آیت میں جمع نہیں کی گئی۔ قرآن کے اندر مختلف آیتوں کے اندر مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں ہیں، اللہ کی صفتیں بے شمار ہے، حساب نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو بڑی معتبر جو صفتیں ہیں وہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا، جمع کر دیا۔ دوسری آیتوں کے اندر صفتیں ہیں لیکن جو ہے اتنی صفتوں کو ایک آیت میں نہیں جمع کیا گیا، اسی لیے جو ہے اس آیت کو جو ہے عظیم آیت قرار دیا گیا۔ یہ جو ہے قرآن کی سب سے بڑی سب سے عظیم آیت ہے، اور جو ہے آیتوں کی سردار ہے، تمام آیتوں کی یہ سردار ہے۔ اب دیکھیے لا الہ الا اللہ، یہ اللہ لا الہ الا ہو بولے تو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ کا اقرار اس کائنات کے اندر
اس سرزمین کے اوپر کون اس کلمے کا اقرار کرتا ہے؟ صرف اور صرف مسلمان کرتا ہے. کوئی مسلمانوں کے علاوہ کوئی غیر مسلم اس کلمے کا اقرار نہیں کرتا. آپ جائیے، آپ غیروں میں دیکھیے، وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا. مسلمان ہی جو ہے اس کلمے کا اقرار کرتا ہے اور مسلمان اس کلمے پہ اترنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اور بات ہے، بہت سے مسلمان بھائی ہمارے ہیں، یہ کلمے کا اقرار کرنے کے بعد بھی اس کے تقاضے پہ پورا نہیں اترتے. اس کا معنی مطلب کیا ہے، یہ تقاضا کیا کرتا ہے، یہ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ جو ہے ہم اس کا حق ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں، الگ بات. لیکن مسلمان اکیلا ہے جو اس کلمے کا اقرار کرتا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے جب بھیجا گیا مکہ کے اندر، تو اس وقت جو ہے دنیا کے اندر جو ہے الوہیت کے، یعنی جس کی عبادت کرنا ہے، اس کے الگ الگ تصورات تھے. الگ الگ طریقے سے لوگ جو ہے عبادتیں کرتے تھے. کوئی جو ہے تصورات کیا تھے الوہیت کے؟ سب سے جو ہے پہلا تصور کیا تھا ان کے اندر کہ جو ہے مشرکین مکہ کے اندر بت پرستی کا تصور تھا، یعنی بتوں کی عبادت کرتے تھے. اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، وہ سارے کے سارے جو ہے اسی لیے آئے کہ اس کلمے کی دعوت لوگوں کو دینا. تمام انبیاء، تمام رسول، 1 لاکھ سے زیادہ جو نبیاں آئے، جو رسول آئے، وہ سب کی دعوت یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ بول لو اور کامیاب ہو جاؤ سب نے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مبعوث کیا گیا، جب بھیجا گیا دنیا کے اندر، تو اس وقت بھی مکے والوں کا حال کیا تھا؟ وہ بت پرستی تھی. ان کا تصور کیا تھا؟ ان کی عبادت کا تصور کیا تھا؟ الوہیت کا تصور الوہیت کیا تھا کہ بتوں کی عبادت کرنا. یہ بت ہی ہمارے معبود ہے، یہ بت ہی ہمارے جو ہے مشکل کشا ہے، یہ بت ہی ہمارے حاجت روا ہے. وہ جو ہے لات کو پوجنے والے، وہ منات کو پوجنے والے، وہ عزا کو پوجنے والے، وہ ہبل کو پوجنے والے، وہ بوانا کو پوجنے والے، وہ لیلا کو پوجنے والے، ہر ایک 360 بتوں کے پوجنے والے یہ پجاری ان بتوں کو کعبۃ اللہ کے اندر رکھ کر کے وہ جو ان بتوں کی عبادت کرتے تھے. اور یہ عقیدہ اور یہ ایمان ان کا تھا کہ یہ بت ہمارے کام بناتے ہیں، یہ بت ہی ہمارا بیڑا پار کرتے ہیں، یہ بت ہی ہماری جو ہے مشکلوں کو دور کرتے ہیں، آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ہماری حاجت روائی کرتے ہیں، ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، ہمیں اولاد دیتے ہیں، ہمیں بارش برساتے ہیں، ہمارے لیے بارش برساتے ہیں، ہمارے لیے روزی روٹی دیتے ہیں. تمام کام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بتوں کو جو ہے تمام اختیارات دے دیے ہیں، لہٰذا ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، انہی سے جو ہے ہم مدد مانگتے ہیں. یہ ان کا تصور تھا. اسی طرح سے اگر ہم پچھلے انبیاء کی بھی دیکھیں گے تو وہاں پر بھی آپ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واقعے کو دیکھ لیے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کی قوم بھی کیا کرتی تھی؟ ان کا باپ اور ان کی قوم جو ہے یہی بتوں کی عبادت کرتی تھی، یہی بتوں کے پجاری تھے. وہ بت اپنے ہاتھ سے بناتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا باپ اپنے ہاتھ سے بتوں کو بناتا اور جو ہے اس کو فروخت کرتا، خود بھی اس کی پوجا کرتا اور لوگوں کو بھی پوجا کی دعوت دیتا. بھائی یہ میں بنا کر کے بیچتا ہوں، آپ اس کو 10 ریال میں لے لیجئے یا 10 درہم میں لے لیجئے یا 2 درہم میں لے لیجئے. اب اس سے جو ہے آپ کروڑوں کی درہم مانگیے. بیچ رہا ہے وہ 2 یا 10 درہم کے اندر اس پتلے کو بیچ رہا ہے اور خریدنے والا بھی وہ 10 درہم دے کر کے خرید رہا ہے اور اس سے مانگ رہا ہے مجھے کروڑ پتی بنا دے، مجھے دولت مند بنا دے. ارے 10 روپے کا محتاج ہے وہ. 10 روپے جب تک اسے دیے نہیں وہ تیرا اپنا تیرا مال نہیں بن سکا. بنانے والے نے اس کو جو ہے بنایا اپنے ہاتھوں سے اور 10 روپے میں تیرے کو اس کو بیچ دیا، وہ خریدا. اگر تو اس کو لا کر کے کمرے میں رکھا تو وہ کمرے میں ٹھہرے گا، لے جا کے ٹائلٹ میں رکھے گا تو وہ ٹائلٹ میں رہے گا، لے جا کے بازار میں رکھے تو وہ بازار میں رکھے گا. بازار میں رکھے مجھے، میں تو خدا ہوں، میں وہ اٹھ کر کے بازار سے گھر میں نہیں آ سکتا. ٹائلٹ میں رکھ دیے، ٹائلٹ سے آ کر کے جو ہے روم میں وہ نہیں آ سکتا. یہ تیرا معبود ہے. یہ ان کا تصور تھا کہ یہ بت ہماری جو ہے عبادت، یہ بت ہمارے مشکلوں کو، ہمارے معاملات کو درست کرتے ہیں. ہاں، ایک صحابی کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی
جو ایمان لے آئے، لنگڑے صحابی تھے، وہ ایمان نہیں لائے، وہ اپنے ایک بت کی عبادت کرتے تھے، بت کی پوجا کرتے تھے، اس کی پرستش کرتے تھے۔ ان کے بیٹے اسلام قبول کر لیے، باپ کو سمجھانے لگے، لیکن باپ نہیں سمجھ رہا ہے، اور جو ہے کیا کرے اب بیٹے باپ کو سمجھانے کے لیے ایک ٹیکنک استعمال کی۔ کیا ٹیکنک تھی؟ رات کا وقت تھا، باپ سویا ہوا ہے، بیٹے اٹھائے، اس بت کو اٹھا کر کے جو ہے لے جا کر کے جو ہے وہ اس کو جو ہے پائخانہ وغیرہ گندگی وہ پورا اس کو لگا کر کے لے جا کر کے وہ کچرے کی کنڈی کے پاس اس کو پھینک دیے۔ ان کا جو بت تھا اس کو جو ہے گندگی لگا کر کے کچرے کی کنڈی کے پاس لے جا کر کے پھینک دیے۔ صبح باپ اٹھا، دیکھا تو جو ہے اس کا معبود غیب ہے، اس کا معبود وہاں موجود نہیں ہے۔ بولا دیکھا یہ کس نے کیا ہے، میرا معبود کہاں چلا گیا، کدھر چلا گیا؟ اس کو ڈھونڈنے نکلا، جا کے ڈھونڈا تو دیکھا تو کچرے میں پڑا ہوا ہے اور گندگی اس کو پورا توپی ہوئی ہے، گندگی لگا کے ہے۔ تو اس کو اٹھایا، اس کو دھویا، اچھی طرح سے صاف ستھرا کیا، اس کو خوشبو لگایا، پھر سے لا کر کے وہاں پر کھڑا کر دیا، کہا کہ میرے آقا، میرے معبود، آپ کو یہ کس نے کیا ہے، اس کو تو جو ہے آپ اس کو سزا دیں گے، میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ جس نے بھی کیا ہے اس کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں۔ بڑا ڈرنے لگا باپ کہ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ میرے معبود کے ساتھ اتنی گندی حرکت کی گئی۔ وہ جو ہے لگا کر کے گیا، پھر اس کے بعد دوسری رات میں بچوں نے آیا، آ کر کے پھر سے جو ہے اس بت کو اٹھایا اور پھر گندگی اس کو توپی اور پوت کر جو ہے لے جا کر کے پھر وہ کچرے کی کنڈی کے پاس اس کو پھینک دیا۔ دوسرے دن باپ نے دیکھا کہ پھر سے جو ہے میرا معبود غیب ہے، پھر ڈھونڈنے لگا، ڈھونڈنے تو وہیں پر وہ ملا، دیکھا کہ پھر آج بھی جو ہے اس طرح سے میری معبود کے ساتھ حرکت کی ہے، جس نے بھی کیا اس کو جو ہے وہ ضرور جو ہے نقصان اس کو پہنچے گا۔ پھر اس کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، لا کر کے جو ہے خوشبو وغیرہ لگا کر کے پھر رکھا۔ پھر تیسرے دن اسی طرح سے ہوا۔ جب تیسرے دن کیا کرے بیٹوں نے گندگی وغیرہ اس کو پورا توپ کر کے تھوپ کے کیا کرا، ایک مرے ہوئے کتے کو اس کے ساتھ میں باندھ دیا، مرے ہوئے کتے کو اس کے ساتھ باندھ کر کے وہاں ڈال دیا۔ اب باپ دوسرے دن پھر تیسرے دن اٹھا، دیکھا کہ جو ہے معبود نہیں ہے، پھر جا کر کے دیکھا تو وہی پڑا ہوا ہے، پھر جا کر کے دیکھا تو وہی پڑا ہوا ہے۔ اب جا کر کے باپ کو اخلائی، اب باپ کو اخلائی، ارے کیا ہے یہ، تو کیسا معبود ہے، میں تجھے مشکلات دور کرنے والا سمجھتا تھا، تجھے میں حاجت روا سمجھتا تھا، مشکل کشا سمجھتا تھا، میرے مسائل کا حل کرنے والا سمجھتا تھا، میرے پریشانیوں کو دور کرنے والا سمجھتا تھا، تو میری مدد کرنے والا میں تجھے سمجھتا تھا، لیکن یہ تیرا حال میں کیا دیکھ رہا ہوں، روز روز تیرے کو لا کر کے گندگی لگا کے یہاں پھینک رہے، اور تو جو ہے اپنی جو ہے حفاظت نہیں کر سکتا، تو لوگوں کی کیا حفاظت کرے گا، تو اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتا، تو میری کیا مدد کرے گا، تو لوگوں کی کیا مدد کرے گا۔ آج جو ہے تیرا حال یہ ہے کہ مرے ہوئے کتے کے ساتھ تجھے باندھ کر کے پھینکا گیا، تیرے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ کتے سے جو باندھا گیا اس سے تو کم از کم چھڑا لیتا، تو ہے تیری زندگی پہ تھوک دیا اس نے معبود کو، اپنے اس معبود کو، اس کو بت کو جو پھونک دیا، آئے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حقیقت میں میرے بیٹوں کا رب ہے، وہ حقیقی رب ہے، یہ تو جو ہے پتلا ہے، یہ خالی اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی کام کرنے والا نہیں، اتنا بے بس ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کیا پوچھا، کیا پوچھا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، تو کیا یہ تم جو ہے ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو، یہاں پر جو ہے متقب بنے ہوئے بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کیا جواب دیا، وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم یہ نہیں جانتے، ہمارے کو یہ کچھ بھی نہیں معلوم، ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اسی طرح سے کرتے رہے، ہم ان کو ہمارے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس جو دلیل ہے تو ہمارے باپ داداؤں کی دلیل ہے، وہی باپ دادا کا ذکر، وہی باپ دادا کا نام آج کے مسلمان کو بھی آتا ہے۔ بھائی تم قبر کی پوجا کیوں کرتے ہو، قبر کی سجدہ کیوں کرتے ہو، کہاں ہم نے باپ داداؤں کو دیکھا ہے، شراب کیوں پیتے ہو، کہاں ہم نے باپ داداؤں کو دیکھا ہے، باپ دادا شراب پیتے ہیں تو کیا میں بھی شراب پینا ضروری ہے، باپ دادا حرام کاری کرتے ہیں تو کیا میں بھی حرام کاری کرنا ضروری ہے، باپ
मेरा चोर था तो मैं भी चोर बनना जरूरी है? बाप मेरा जिना करने वाला था तो क्या मैं भी जिना करना जरूरी है? बाप मेरा डाकू था तो मुझे भी डाकू बनना जरूरी है? बाप मेरा फलां गुनाहों के अंदर मुब्तला था, मर्डर करने वाला था, वो डाकू था, तरह तरह के बुराइयां मेरे बाप के अंदर थे, तो क्या मैं भी मेरे बाप की तरह उन तमाम बुराइयों को अपने जिंदगी में लाऊं? बाप दादा दलील नहीं है, किताब दलील होती है। जो किताब अल्लाह के पास से आती है, जो तालीमात अल्लाह का रसूल देता है, वो दलील होती है, चाहे वो किसी भी नबी की कौम हो। हर नबी की कौम के लिए दलील अल्लाह का कलाम होना है या फिर अपने वक्त के नबी का जो है फरमान। तो अगर हम बाप दादाओं को इसी तरह हम जो है करते हुए देखे हैं, तो फिर जो है वहां पे क्या हुआ? फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मौका ताना और जो है वो बुतों को सारे तोड़ दिया। लोग आए, देखे, कहा किसने किया है? हो सकता फलाने ने किया है, उसका नाम इब्राहिम है। उसको बुलाया गया, बुलाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूछा गया, अंत फअलता हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ऐसा किया है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई ये बड़ा बुत जो ठहरा हुआ है, आप इसको पूछ ले, इन कुंतुम या इन कानू यंतिकुन, अगर इनके अंदर बोलने की ताकत है, अगर ये बोल सकते तो पूछो इनको। ये टूटे फूटे जो पड़े हुए हैं उनको पूछो, कौन करा है बोल देता, या बड़ा बुत जो ठहरा हुआ है उसको पूछो। अल्लाह जवाब नहीं है उनके पास कि भला कहां से जवाब देंगे? इब्राहिम तुम जानते हो ये नहीं बोल सकते, फिर हमें क्यों पूछते हो कि इनसे पूछो? हाँ, जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने उनको तौफीक नहीं दी, हिदायत नहीं दी। हिदायत नहीं है, उनके किस्मत में हिदायत नहीं लिखी हुई है, तो क्या करेंगे? उसके बावजूद भी जो है वो हिदायत हासिल नहीं कर सके। तो ये अकेले ला इलाहा इल्लल्लाह का मफ़हूम क्या है? कि अल्लाह तबारक व तआला हकीकी माबूद है। जब से दुनिया बनी, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत की सुबह तक पैदा होने वाले तमाम इंसानों की ये जिम्मेदारी है, उनके ऊपर ये लाजिम है, उनके ऊपर ये फर्ज है कि वो अकेले अल्लाह की इबादत करे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करे। यही इस आयत के अंदर अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु का माना है कि तमाम के तमाम जो है लोग उसके, क्योंकि सबका पैदा करने वाला वही है, सबका खालिक भी वही है, सबका मालिक भी वही है। पैदा उसने किया है, हाथ उसने दिए हैं, पैर उसने दिए हैं, ज़बान उसने दी है, आँख उसने दिए हैं, ये कान उसने दिए हैं, ये नाक उसने दिए हैं, ये जिस्म के अंदर ये आज़ा उसने दिए हैं, दिल की धड़कन उसने दी है, और जो है तमाम के तमाम आज़ा उसने दिए। फिर इंसानी शक्ल बना करके तुम्हारे को दुनिया के अंदर लाया। ये अल्लाह का बड़ा एहसान तुम्हारे ऊपर है कि अल्लाह से तुम नहीं मांगे थे कि अल्लाह मेरे दो पैर सही सलामत देना, अल्लाह से हम नहीं मांगे थे अल्लाह मेरे दो हाथ सही सलामत देना, हम अल्लाह से नहीं मांगे थे कि अल्लाह मेरे आंखों की बीनाई देना, मुझे अंधा नहीं बनाना, हम अल्लाह से नहीं मांगे, बगैर मांगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमतें हमारे अकेले इस जिस्म के अंदर अल्लाह ने इतनी नेमतें रख करके पैदा किया, और तू जाकर के गैर के सामने झुक रहा है। मुसलमान कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए तो अल्लाह को भूलकर गैरुल्लाह को सजदा करता है, गैरुल्लाह से मदद मांगता है, गैरुल्लाह से उम्मीदें वाबिस्ता किया हुआ है। नहीं, ये बड़ी सिफत अल्लाह की सबसे बड़ी सिफत कि माबूद होने की सिफत अकेले अल्लाह के लिए, ये माबूद की सिफत किसी के अंदर नहीं, कायनात के अंदर ये सबसे बड़ी सिफत इस आयत के अंदर, ये पहला जो जुमला है उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये तौहीद का जिक्र किया। अल्लाह की वहदानियत का इकरार इस आयत के अंदर है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, मेरे अलावा किसी के आगे तुम नहीं झुकना। समझे? इसी तरह से बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ा लंबा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। बहरहाल आग में डाला गया, अल्लाह ने बचा लिया। हम जो है वो सारी जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत हम सुन करके आए हैं, अब यहाँ पर लोगों का जो है इबादत का तसव्वुर का दूसरा तरीका क्या है कि जो है सितारों पर ईमान लाना। एक तो बुतों की इबादत, बुतों की पूजा करते थे, ये एक तसव्वुर था उनके अंदर कि ये बुत हमारे माबूद हैं, और दूसरा तसव्वुर क्या था, ये सितारे जो है हमारे गर्दिशों को बदलते हैं, इस सितारों की वजह से हमारी गर्दिश होती है। ये सितारों के भी पुजारी थे,
وہ چاند کے پجاری، وہ سورج کے پجاری، وہ آگ کے پجاری، وہ مجوسی، طرح طرح کا تصور لوگوں کے اندر تھا۔ تو یہ ستاروں کے بھی جو ہے پجاری تھے، وہ لوگ ستاروں کی بھی جو ہے عبادت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیٹھے اور جو ہے تمام صحابہ آپ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج رات میں جو بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے مسلمان ہوئے، مومن ہوئے، اور کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بارش کی وجہ سے لوگ مسلمان بھی ہوئے اور کافر بھی ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش ہوئی ہے، تو اس نے اللہ پر ایمان لایا اور ستاروں کا انکار کر دیا۔ وہ اللہ پر ایمان لایا اور ستاروں کا انکار کر دیا، وہ مومن ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ ستاروں کی گردش کی وجہ سے رات کی بارش ہوئی ہے، تو اس نے ستاروں پر ایمان لایا اور اللہ کا انکار کر دیا، وہ کافر ہے۔ ایک بات ارے ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی، اگر جو آدمی زبان سے کہتا ہے اس حدیث کی روشنی میں، وہ شخص کافر ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں فتویٰ نہیں دے دوں۔ ایک بات بھائی دیکھیے، بڑی نازک ہے، ایمان کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ سوچ سمجھ کے زبان سے بات نکالنا، سوچ سمجھ کے قدم ڈالنا۔ ایک قدم اللہ کو پسند نہیں آیا، ہمارا معاملہ بگڑ جائے گا۔ ایک بات ہماری زبان سے نکلی ہوئی اگر اللہ کو پسند نہیں آئی، ناگوار ہوئی، اللہ ناراض ہو گیا، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ایک زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ کو پسند آ گئی، اللہ چاہے تو اس ایک بات کے ذریعے سے اللہ تمہاری نجات کر دے۔ ایک بات کے اوپر جو ہے انحصار ہے آخرت کی جو ہے نجات اور جو ہے بربادی کا۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے کہ جو ہے وہ جو ہے لوگ جو ہے ستاروں کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام بھی سمجھے کہ شاید یہ ستارہ جو ہے میرا معبود ہے۔ جب ان کو معبود حقیقی کا پتہ نہیں چلا، وہ تلاش میں ہے۔ جب ستارہ ڈوب گیا تو کہا کہ ڈوبنے والا میرا معبود نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند کو دیکھے، یہ میرا معبود ہو سکتا ہے۔ جب چاند بھی ڈوب گیا، کہا یہ میرا معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ سورج آیا، کہا یہ بہت بڑا ہے، یہ میرا معبود ہو سکتا ہے۔ پھر دیکھا سورج بھی جو ہے غروب ہو گیا، تو یہ ڈوبنے والے میرے معبود نہیں ہو سکتے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں یکسو ہو کر اس اللہ کی طرف جو ہے اپنے جو ہے چہرے کو پھیر لیتا ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس ذات کی طرف میں اپنے چہرے کو پھیر رہا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے کائنات کو پیدا کیا، جو حقیقی معبود